یہ تھے جناب نصرت عباس چانڈیو صاحب، اور اب مبلغ مذہب حق کا خطیب ولایت امیر المومنین جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام قبلہ علامہ سید رضوان عباس شرازی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تو قبلہ علامہ سید رضوان عباس شرازی صاحب۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خاندان سیدہ پر بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلنا محمد صلوات۔ دعا ہے شہزادی عالمیان کے صدقہ میں آپ تمام عزت مآب اہل اسلام بھائیوں کا اس پاک مقدس ذکر میں چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق آپ سب کو قدم قدم پر اجر عظیم عنایت فرمائے۔ شہزادی عالمیان کے صدقہ میں اس عزاداری میں جن عزاداروں نے جس رنگ سے حصہ لیا، مالک ان کی نسلوں میں ذکر کرنے کروانے اور سننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مالک ان کے رزق بخت میں اضافہ فرمائے۔ مالک ٹھٹا بہادر شاہ کے تمام مومنین کے خاندان کے جتنے مرحومین، مالک مزید درجات بلند فرمائے۔ خاص الخاص بابا خیر محمد ورک کے درجات بلند فرمائے۔ شہزادی عالمیان کے صدقہ میں مالک اس بستی کے عزاداروں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ مالک نے اہل خانہ سمیت آباد و شاد فرمائے۔ مالک اس امام بارگاہ کو آباد و شاد فرمائے۔ اس بستی کے عزادار جو برون ملک رہتے ہیں، مالک ان کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا فرمائے۔ محمد و آل محمد کا خالق ان کی حفاظت فرمائے۔ جن جھولیوں میں بیٹے جیسی نعمت نہیں، خاص و خاص جو میرے ذمہ دعائیں جو اس بستی کے نوجوان، مالک سب کو زندگی والے فرزند عنایت فرمائے، عزادار بیٹے عنایت فرمائے۔ اس ماہ مبارک کی خوشیوں کے صدقہ میں آپ جتنے صف عزا پر حاضر ہیں، مالک آپ کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے۔ شہزادی عالمیان کے صدقہ میں جتنے آپ حاضر ہیں، مالک آپ سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ ہم سب کو حج و زیارات کی سعادت نصیب فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق حاضرین میں سے جو بیمار ہیں، مالک شفائے کلی عنایت فرمائے۔ شہزادی عالمیان کے صدقہ میں اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمانہ بادشاہ کا جل ظہور فرمائے۔ امام زمانہ بادشاہ کے صدقہ میں جہاں کہیں بھی عزاداری کی رکاوٹیں ہیں، مالک وہ تمام رکاوٹیں دور فرمائے۔ شہزادی عالمیان کے صدقہ میں خاص الخاص ٹھٹا نشتن میں عزاداری کی رکاوٹیں مالک بہتر اسباب پیدا فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق عزادار عزاداری کی حفاظت فرمائے۔ دشمنان اہل بیت اطہار کو نست و نابود فرمائے۔
محمد و آل محمد کا عظیم خالق امام زمانہ بادشاہ کے صدقہ میں جو دعائیں مانگی، جو دعائیں رہ گئیں، جو دعائیں ہم سب کے ذمے، مالک ساری قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کافی عزت مآب تشریف فرمائیں، آپ کم نہیں بہت زیادہ ہیں، اور درود کا پڑھنا بڑی عظیم عبادت ہے۔ شہید استاد محترم قبلہ و کعبہ علامہ ناصر عباس مالک ان کے درجات بلند فرمائے، قبلہ کہا کرتے تھے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ درود ایک ایسی دعا ہے، بندہ مشرک ہو وہ بھی مانگے خدا رد نہیں کرتا، اور پھر جو بھی آپ کی دعا مستجاب نہ ہو رہی ہو، معصوم ارشاد فرماتے ہیں دعا مانگنے سے پہلے بھی درود پڑھا جائے اور دعا مانگنے کے بعد بھی درود پڑھا جائے تو اللہ درود کے وسیلہ سے وہ دعا ضرور مستجاب فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ کائنات کی واحد وہ عبادت ہے کہ جس میں آپ کے ساتھ وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ چند لمحے منبر پاک کی بارگاہ میں حاضری ہے اور شعبان المعظم ہے، اور ایسا مہینہ کہ جس میں سردار ہی سردار نازل ہو رہے ہیں، بلکہ اس ایک چاند میں کئی سورج طلوع ہو رہے ہیں۔ تو شعبان المعظم کی بارگاہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی رجب 13 مہینہ، 13 رجب کو آئے تو نبی نے کہہ دیا رجب 13، اور اس مہینے کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا شعبان مجھ رسول کا مہینہ ہے۔ رجب مولا علی علیہ السلام کا، شعبان رسول خدا کا، اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا رمضان، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ، رجب مولا علی علیہ السلام کا، شعبان رسول خدا کا، اور رمضان اللہ کا۔ بلند درود پڑھے زوار صاحب مالک سے تندرستی عطا فرمائے نے۔ رجب مولا علی علیہ السلام کا، شعبان رسول خدا کا، اور رمضان اللہ کا۔ پہلا فکرہ آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مہینوں کی ترتیب بھی دیکھی جائے، اللہ اور نبی تک جانے کے لیے پہلے مولا علی کے پاس آنا پڑتا۔ کیا بات ہے، سلامت رہے، سلامت رہے، مالک سلامت رہے۔ حیدری پہلا دہلیز امیر المومنین پہ، اور ابھی صاحب نصرت عباس صاحب سیدہ کے فضائل پڑھ رہے تھے۔ دہلیز اہل بیت کوئی عام دہلیز ہے؟ یہ عام دہلیز نہیں، یہ وہ دہلیز ہے جو عرش سے افضل ہے۔ سلامت رہیں بھائی، پوری ذمہ داری سے بات، سادہ سادہ باتیں انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئی۔ ایسی دہلیز بھائی یونس جو عرش سے، چلو جنہیں سمجھ نہیں آئی، عرش کے بسنے والے کون ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل۔ اور سیدہ کی دہلیز پہ رہنے والے کون ہیں؟ سلیمان، ابوذر، کمبر، مقداد، فضہ۔ کبھی زوارجی سلیمان نے کہا ہو کہ یا علی مجھے ایک رات کے لیے عرش پہ بھیج دو، میں بھیک مانگ کے آتا ہوں؟ جو چپ ہو آپ ہی بتا دو۔ کبھی فضہ نے کہا ہو سیدہ مجھے چوتھے آسمان پہ بھیج دو، میں روٹی مانگ کے آتی ہوں؟ مجھے منبر کے تقدس کی قسم ہے، ادھر سے ادھر کوئی نہ گیا، ادھر والے کبھی یتیم بن کر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مال سلامت رکھے۔ حیدری
چلو 4 لائنیں آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہو باغ جناح والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے. فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہو باغ جناح والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے. فرشتوں نے روٹیاں مانگی در علی سے اکثر، ارے زمین والوں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں آسماں. مل کے حیدری. مال سلامت رکھے، مال سلامت رکھے. یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ کرے. یہ ہاتھ ذریعے امام حسین علیہ السلام پہ جا کے لے. جی حسین فضا، چلو جہاں سے کہتے ہیں آپ نے سننا تو ہم پڑھ دیتے ہیں، ہم نے کون سا ادھار لے کے پڑھنا ہے. بلند درود پڑھے محمد والے محمد. بسم اللہ جی، بسم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مالک نیاز قبول فرمائے جی، مالک اولاد یا خوشیاں عطا فرمائے. ایک اور بھی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد. فرشتے اس دہلیز پر کبھی مسکین بن کر آئے، کبھی یتیم بن کر آئے، کبھی اسیر بن کر آئے. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری لکھتے ہیں جو پہلے دن آیا ہے وہ سید الملائکہ جبریل ہے، اور فرشتوں نے یہاں اس دہلیز پر آ کر یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی کبھی اس دہلیز پہ آؤ، یا اسیر بن کے آؤ یا مسکین بن کے آؤ، جو بھی اس دہلیز پر. اور رسول نے ارشاد فرمایا جنگ خندق میں ایک کمینے نے نیزہ مارا میرے بادشاہ کے خیمے پر اور کہا کہ میرے مقابلے میں کوئی بھیج، اگر کوئی نہیں آتا تو خود آ. اس وقت رحمت کل نے زندگی میں، پوری زندگی میں مطالعہ کر لے، پوری زندگی میں پہلی مرتبہ میرے سردار جلال میں آئے اور جلال میں آ کر کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پیغمبر بتانا چاہتے تھے، پیغمبر بتانا چاہتے تھے. جب بھی بہت بڑا جملہ حاجی صاحب ان مقدس سماعتوں کے زوال اصغر جی دینا چاہتا ہوں. پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ جب بھی کبھی بھی جو بھی جس دور میں بھی آ کر اس دروازے کی گستاخی کرے وہ کتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. مال سلامت رکھے، مال سلامت رکھے. جب بھی کبھی بھی جو آ کر اس پاک دروازے کی گستاخی کرے وہ کتے کے علاوہ کچھ نہیں. بسم اللہ جی. سیدزادے کی آمد پہ بلند درود پڑھے محمد والے. ٹھیک ٹھیک. بلند درود پڑھے اور بھی محمد والے. بسم اللہ مرشد. ایک اور بھی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد کی پاک ذات. اس دروازے پہ ملائکہ نے آ کر، عام دہلیز تو نہیں نا زوار جی، عام دہلیز سیدہ نہیں ہے، یہ وہ دہلیز ہے جہاں جبریل کو جھکنا پڑتا ہے، رسول کو رکنا پڑتا ہے. کیا بات ہے بھائی، بولنا تھوڑا میرے تھا. مال سلامت رکھیں. یہ وہ دہلیز ہے. بسم اللہ شاہد بھائی. اس دہلیز پر جبریل جیسے ملائکہ کو جھکنا پڑتا ہے اور رحمت للعالمین کو رکنا پڑتا ہے. چلو آپ نے جو حکم کیا تو جملے سیدزادے بھی تشریف لے ہیں، زیادہ دیر ان کو بیٹھنے کی زحمت نہیں دینا چاہتا. بڑی عظمت ہے شہزادی فضا کی. اللہ کی کنیز کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں اور سیدہ کی کنیز کو فضا کہتے ہیں. اگر ابتدائی مجلس ہے توجہ میں ہو تو بہت بڑا جملہ آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اور زوار جی میری عبادت کا یہ فکرہ اتنا بڑا ہے، اگر اللہ اس کے بدلے مجھے جنت دے، جنت سستی ہے، فکرہ مہنگا ہے، لیکن فقیر کا کام ہے ورق صاحب خیرات لینا. اور فکرہ یہ ہے کتابیں کہتی ہیں فضا حبش میں رہتی تھی، عقیدہ کہتا ہے عرش پہ رہتی. جو بول سکتا ہے بھائی، جو بول سکتا ہے بھائی، جو بول سکتا ہے. مال سلامت رکھے، مال سلامت رکھے. زندگی ہو بھائی، مل کے بولنا، مل کے. بسم اللہ جی، بسم اللہ جی. وقاص بھائی جی مال سلامت رکھے، اولاد کی خوشیاں تھی. کتابیں کہتی ہے حبش میں رہتی تھی،
عقیدہ کہتا ہے افضال بھائی عرش پہ رہتی تھی. مولا علی علیہ السلام نے کہا کمبر جلدی جاؤ میری ذوالفقار لے کے آؤ، نبی خیبر میں بلا رہے ہیں. بھائی توجہ کرنا، مال سلامت رکھے، جلدی جاؤ میری ذوالفقار لے کے آؤ، سردار بلا رہے ہیں، جلدی جانا ہے. کمبر چلے نہیں، کمبر دوڑے. اور جب دروازے پہ آئے، تاریخی جملہ پڑھنے لگا، دروازے پہ آئے، ابھی دستک نہیں دی تھی، فضا نے دروازہ کھولا، تلوار مانگی نہیں، فضا نے تلوار پیش کر دی. کمبر پریشان ہوا اور فضا کہتی ہے پریشان نہ ہو، جلدی تلوار سردار کو جا کے دے اور سوچتا جا باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور ہوتی. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مال سلامت رکھے، مال سلامت رکھے. مال سلامت رکھے. ماشاء اللہ. اپنا حصہ تول گنے کرے حصہ ادو آدے میری ایک زیارت زہرا دی تیری کل منزل تو واہ واہ. مال سلامت رکھے، مال سلامت رکھے. جو بھی ان کی دہلیز پہ آیا ہے اور آ کر جھکا ہے، جتنا زیادہ عاجزی کے ساتھ جھکا ہے یہ اتنا زیادہ بلند کر دیتے ہیں. یہ محمد و آل محمد ہیں، انہوں نے تو اللہ کا نہیں رکھا، سلمان کو تمغہ دیا، عاجزی کے ساتھ جھکے، بلند کر دیا. بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے شہزادی فضا کی. اور آیت تطہیر کے 5 تن اور ہیں، سورہ دہر کے 5 تن اور ہیں. روٹیاں دی گئی، روزے رکھے گئے، اور شہزادی فضا کی بھی روٹی اس میں شامل تھی. کتنی بھی بندہ بیان کرے عظمت کم نہیں ہے. اور جب رسول خدا کا آخری وقت آیا، فضا کو قریب بلایا، کہا فضا تو نے سب کچھ چھوڑا، ہماری دہلیز پہ آ گئی. فضا مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ سید آ گئے تو میرا دل ہے کہ زیادہ بیٹھنے کی زحمت نہ دو. مانگ کیا مانگنا چاہتی؟ تو سر جھکا کے کہتی ہے سیدہ کی کنیز ہونا عام منصب نہیں ہے. حسنین جیسے شہزادے مجھے اماں کہتے ہیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ کہا نہیں فضا میں رسول کہہ رہا ہوں، کچھ مانگ. جب بار بار کہا نا تو پھر کہتی ہے میری زندگی اتنی لمبی کر دے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. مالک سلامت رکھے. فضائل کا جملہ وہی مصاحب کا پڑھنا چاہتا ہوں. مالک سلامت رکھے. عقیدت کے آنسو ہیں، مالک آپ کی آنسو رومال سیدہ کی زینت بنائیں. اور عزادارو بہت بڑا پیارا سا نام عقیدت والا میرے بار تشریف فرما. یہاں بڑے ادب کے ساتھ آیا کر، یہ دربار حسین ہے، یہاں صرف 14 نہیں انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی نبی بیٹھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ کوئی. اور ان آنسوؤں میں کبھی بھی تجارت نہ لانا، خلوص لانا، تاکہ حسین کے زخموں کا مرہم بن جائیں. صاحب مقتل لکھتا ہے جو عزادار کے آنسو ہوتے ہیں نا، وہ شہزادی اپنے رومال میں سابہی سمیٹ کے لے جاتی ہے اور لے جا کر حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے. اللہ جانے میرے سردار کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں. حاجی لیاقت صاحب 2 زخم کریم کربلا کے ٹھیک نہیں ہوتے. صاحب مقتل لکھتا ہے بتاؤں کون کون سے 2 بھائی بڑے عقیدت کے ساتھ پڑھنے کا عادو رونا تیری اپنے نصیب کا ہے. وہ کون سے 2 زخم ہے جو میرے مولا کے ٹھیک نہیں ہوتے. اللہ جانے وہ کتنے دکھ تھے جو ٹھیک نہیں ہو رہے. صاحب مقتل لکھتا ہے زوار اصغر جی پہلے زخم کا نام ہے عباس کے بازو.
جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ بھائی، کوشش کر بھائی، کوشش کر، مالک اٹھتی آوازوں پہ رحم فرمائے۔ زوار اصغر جی، پہلے زخم کا نام بھائی اشرف، مولا عباس کے بازو جو دیکھ کے آئے ہو کربلا، عزادارو عباس زین سے زمین پہ آئے، حسین نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی، اور جو رو پڑے ہو بتاؤں مجھے جو سید ہو معاف کر دینا، دوسرا زخم بتانے لگا ہوں۔ عزادارو اللہ جانے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایک زخم عباس کے بازوؤں کا جو ٹھیک نہیں ہوتا۔ عزادارو دوسرے زخم کا نام ہے زینب کی چادر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ بھائی، مالک پرسہ قبول فرمائے۔ عزادارو دوسرے زخم کا نام ہے عالیہ کی چادر۔ عزادارو جب اپنی کوہنیوں سے بھائی کے لاشے سے پتھروں کو ہٹایا، اور بی بی نے پوچھا بھیا تیرا گلا کیوں زخمی ہے، او بھیا تیرا لباس کون لے گیا، او بھیا تیری 5ویں انگلی کون لے گیا۔ عالمہ غیر معلمہ بہن پوچھتی رہی، او بھیا تیرا گلا کیوں زخمی، او بھیا تیرا لباس کدھر، او بھیا تیری 5ویں انگلی، مجھ پہ سوال کرو سید بتا۔ حسین نے بھی کچھ پوچھا، عزادارو بہن سوال کر رہی تھی، یا پھر کٹے ہوئے گلے سے ایک ہی آواز آئی، زینب مجھ سے جو پوچھ رہی ہے، اور ذرا تو بتا تیری ردا کون لے گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مالک پرسہ قبول فرمائے بھائی، مالک پرسہ قبول فرمائے۔ فضا کی غربت کا جملہ سرو منبر سید کے حوالے کروں۔ عزادارو جب سارے شہید جاتے رہے نا، اپنی ماں کا آخری سلام کر کے جاتے رہے، اور میں قربان جاؤں حسین بادشاہ تیری کریمی پر۔ عزادارو اور جب میرا سردار حسین تیار ہوئے نا، اس وقت میرے مولا کی نگاہیں کسی کو ڈھونڈنے لگی۔ زینب جیسی بہن قریب آئی، وہ کہا بھیا کس کو ڈھونڈتا ہے، عباس کو ڈھونڈتا ہے، اور بھیا علی اکبر کو ڈھونڈتا ہے، یا حسین کہتے نہیں آج مجھے اماں یاد آ رہی، آج مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ او بلاؤ میری ماں فضا کدھر ہے، او بلاؤ میری ماں فضا کدھر ہے۔ عزادارو شہزادی فضا قریب آئی، اور جو رونے کے لیے آئے ہو، جب شہزادی قریب آئی، حسین مولا تڑپ کے کہتے ہیں اماں، اماں آج کربلا کی مٹی پہ بیٹھ جا، اماں آج جھولی بنا، اماں بالکل اسی طرح اور جیسے ہماری ماں روٹیاں پکاتی تھی اور تو ہمیں گود میں سلاتی تھی، اماں آج میں تیری گود میں سر رکھنا چاہتا ہوں، آج میں تیری گود میں سر رکھنا چاہتا ہوں۔ عزادارو بی بی مٹی پہ بیٹھی، شہزادی نے جھولی بنائی، حسین نے سر رکھا، اور جو بی بی نے جملہ کہا سارا دن حسین کو کسی نے نہیں کہا تھا، بی بی فضا نے حسین کے بالوں میں ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے بی بی نے تڑپ کے کہا حسین تیرے عباس کا بڑا ارمان۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مالک عزاداری قبول فرمائے بھئی، مالک آپ کے پرسے قبول فرمائے۔ بی بی نے پہلا وہن کر کے کہا حسین تیرے عباس کے بڑے ارمان، او حسین تیرے اکبر کے بڑے ارمان، او حسین تیرے اصغر کے بڑے ارمان۔ عزادارو کربلا میں بھی وفا پیش کرتی رہی، عزاداروں بازاروں میں بھی وفا پیش کرتی رہی۔ آخری جملہ غربت کا، عزاداروں کوفے کے بازاروں میں، کوفہ کے درباروں میں
اب مجھے معاف کرنا عزادارو، جب شام کے دربار میں اس لانتی نے کہا نا کہ علی کی بیٹی کدھر ہے، ایک کمینہ کہتا ہے وہ زحیفہ کی کمر کے پیچھے، وہ زحیفہ کی کمر کے پیچھے۔ یہ کمینہ کہتا ہے بڑھیا کو ہٹاؤ، ایک لائن آیا اور کہا بڑھیا ہٹ جا، فضا کہتی ہے میں نہیں ہٹوں گی، میں نے اسی دن کے لیے تو زندگی مانگی، میں نہیں ہٹوں گی۔ اس کمینے نے عزادارو تازیانہ اٹھایا، اس نے تازیانہ مارا، فضا کے ہاتھ میں لگا، بی بی کا خون نکلنا شروع ہوا۔ جا عالیہ غیر معلمہ بی بی نے کہا اماں اب ہٹ جا، اماں اس کو میں بتاتی ہوں یہ کون ہے اور میں کون ہوں۔ جب بار بار شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا نا اماں ہٹ جا، اس وقت بی بی فضا تڑپ کے کہتی ہے او زینب کیسے ہٹ جاؤں، او ماں بھی کہتی ہے اور کہتی ہے ہٹ جا، او میں مر جاؤں گی، او میں نہیں ہٹوں گی، او تو اللہ کا پردہ۔ اللہ لعنت اللہ جمشید نہیں منتا پیا، جمشید نہیں منتا۔ یہ تھے جناب سید رضوان عباس شیرازی صاحب، اور اب سید الذاکرین بحر ذکر مصائب محمد و آل محمد ذاکر اہل بیت جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ بجار والا